نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں کروائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر زندہ ہے، جبکہ اسے موت آنا اور اس کا فنا ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ وہ ذات میں، صفات میں، افعال میں، چونکہ اس کا کوئی مقابل نہیں، اسی لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اے لوگو، تم اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرو اور یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا کہ کفار مکہ نے جہالت اور گمراہی کی بنا پر اپنے باطل دین کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور آپ سے بت پرستی کی درخواست کی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بے شک میرے رب کی طرف سے اس کی وحدانیت کہ وہی اللہ ایک ہے اور اس پر دلالت کرنے والی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں رب العالمین کے حضور گردن جھکا کر رکھوں اور اخلاص کے ساتھ اسی جو دین اس نے مجھے دے کر بھیجا، تو فرمایا اسی دین پر میں قائم رہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت بتائی۔ اب دیکھیے اس انسان نے جس نے بت پرستی کی دعوت دی، جو بنایا بھی اپنے ہاتھ سے، اب غور و فکر کی صلاحیت باقی ہو، تو اب اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت بتائی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ آگے آیت میں فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں بچے کی صورت بھی نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کی دعوت دیکھیں کیسے دی۔ فرمایا لوگو، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہاری اصل اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یہ تمہاری اصل ہے، اور فرمایا پھر آدم علیہ السلام کے بعد تمہیں نسل در نسل پہلے منی کے قطرے سے، پھر اسی منی کے قطرے کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے بنایا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں تمہیں نکالتا ہے، پھر تمہیں وہ باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری قوت کامل ہو، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ تاکہ بالآخر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ کوئی بڑھاپے میں یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی، ضروری نہیں بڑھاپے میں موت آئے گی، دونوں باتیں بتا دی۔ فرمایا کہ
تم میں سے کوئی بڑھاپے کو یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ یہ اس لیے کیا کہ تم زندگی گزارو، اور اس لیے کیا کہ تم زندگی کے محدود وقت تک پہنچو، اور اس لیے سنو کہ یہ جو سارا پروسیس جو میں نے رکھا ہے، تو فرمایا اس لیے کہ تم اپنے بدلتے احوال میں ہی، یعنی اپنی ذات میں ہی اگر غور کر لو تو تمہیں اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل اتنے ملیں گے کہ تم سمجھ جاؤ گے۔ اور فرمایا تم ایمان لاؤ۔ یہ دعوت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسا عقیدہ اس آیت کریمہ میں کہ کوئی کسی کی زندگی کون دینے والی ذات ہے، کون کس کو مارتا ہے۔ دیکھیے فرمایا اللہ وہی ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر مردوں کو زندہ کرتا اور زندوں کو موت دیتا ہے، اور اس کی قدرت سے محال، اس کے قدرت کی کمال کا یہ حال ہے کہ اسے کسی چیز کو وجود عطا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، اور نہ کسی مشقت کا سامنا ہوتا ہے، اور نہ کسی سامان کی اسے حاجت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی اشیاء میں سے کسی چیز کے وجود کا اگر صرف ارادہ کر لے تو فرمایا اشیاء کے وجود اس کا ارادے کے تابع ہے۔ جیسے ہی اس رب العالمین نے کسی چیز کا صرف ارادہ فرمایا اور وہ چیز حکم الہی کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس رب کی شان یہ ہے کہ اسے کسی سامان کی، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے سامان بھی چاہیے، اس کی پورا پروسیس، مٹیریل وغیرہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے انسان کو مشقت، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کو تو وہ کسی چیز کے وجود کا صرف ارادہ کر لے تو وہ چیز وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو قرآن مجید کی آیات کو باطل کرنے کے لیے واضح آیات ہیں، لیکن قرآن کی آیات کو باطل کرنے کے لیے قرآن میں ہی جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں ان کے ایمان قبول کر لینے کا باعث ہیں، اور آیتوں میں جھگڑا کرنے سے انتہائی وہ سختی سے انہیں روکتی ہے۔ اے حبیب، ان کے خراب احوال اور کمزور آراء پر تعجب فرمائیے کہ یہ کس طرح قرآن مجید کی آیات کو اور ان کی تصدیق کرنے سے انہیں جھٹلا رہے ہیں اور جھٹلانے کی طرف یہ پھر رہے ہیں، حالانکہ بے شمار ایسے دلائل ہیں کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کر کے قرآنی آیات کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، سر تسلیم خم کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن کو، اس آیات کو سمجھتے نہیں اور انہی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ مومن کی آیت میں، سورہ مومن کی صورت میں 4 مقامات پر یہی باتیں آئی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ یہ 4 باتیں 4 جگہ اللہ نے اسی صورت میں ایک ذکر کیا، تو اس کی وجہ علماء نے لکھی۔ علماء نے کہا کہ 4 مقامات پر قرآن کریم کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر مقام پر جھگڑا کرنے والے لوگوں کا مختلف لوگوں کا ذکر ہوا، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن آیات میں جھگڑا جن لوگوں نے کیا اور جن کا ذکر کیا گیا وہ مختلف ہوں، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے
تاکید کے طور پر 4 بار ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں پھیرے جاتے ہیں، یعنی وہ آیات کے جو واضح طور پر انہیں حق کا پیغام دے رہی ہیں لیکن یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تاکید کے طور پر اللہ نے یہاں ذکر کیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جھگڑا کرنے والوں سے مراد مشرکین مراد ہیں، اور بعض سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، وہ جنہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تو وہ عن قریب جان جائیں گے۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کافروں نے قرآن کریم کو جھٹلا دیا اور اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو بھیجا اسے بھی جھٹلایا، تو عن قریب ایسے لوگ اپنے انجام کو جان جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو چیز بھیجی تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول لائے، جیسے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، وہ مراد بھی ہیں، یا پھر فرمایا وہ حق کے عقائد مراد ہیں کہ جو تمام انبیاء نے لوگوں تک پہنچائے، اور وہ ہر نبی نے یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل لوگوں کو بیان کی اللہ کے سارے نبیوں میں، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، یہ 2 مین بنیادی عقائد ہیں کہ جس کا لوگ انکار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے جتنے نبی آئے ان سب نے یہ عقائد جو ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جن چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا وہ ساری چیزیں وہ ان کے سامنے قیامت کے دن آ جائیں گی، اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ جائیں گے، اور انہیں جھٹلانے کا بھی وہ انجام پتہ چل جائے گا۔ پھر ان کی سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ کیسی سزا انہیں دے گا، اور وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ کے عذاب سے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کا درود و سلام پڑھنا، نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، حضور کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ظاہراً باطناً ہیں میرے مولا، ساری مولا کریم خرابیوں کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ قرآن تیرا شفا والی کتاب ہے، یا اللہ اس شفا والی کتاب کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کی ساری خرابیاں دور فرما دے، ہمیں حقیقتاً نیک پرہیزگار بنا دے، اپنا خوف عطا فرما، تقوی والی زندگی دے دے۔ اے رب کریم آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔